اتنی بات ہے حضرت کی، رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی۔ حضرت کے آستانہ عالیہ میں ہم حضرت کے خادم، برائے نام خادم رہے ہیں، اگرچہ خدمت نہیں کی، ان کے آستانہ عالیہ میں مجلس خانے میں حاضری دی ہے ابھی، اور پچھلی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ پچھلی باتیں امنڈ امنڈ کر آ رہی ہیں دل پر، پتہ نہیں کہ امنڈ کیا لفظ لایا ہوں۔ اور کوئی پیے گا پانی؟ تو پہلے تو وہ بات یاد آ گئی ہے، بھائی عبد المجید آپ ادھر آ جاؤ۔ جو جس کے درد نہ ہو کسی کے درد کو کیا جانے، تو سنجیت آپ کی ٹھیک نہیں لگتا، کمر لگا لو، آپ کی کمر لگا لو ذرا سے، سفید بالوں والے وہ ذرا شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔
الناس صدق الله العظيم. اللہ جو کچھ پڑھا اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو عطا فرما. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی روحوں کو، تمام امتوں کو، پچھلی امتیوں کو، تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتیوں کو اور تمام پچھلی امتوں کو اس کا ثواب عطا فرما. تمام ہمارے اساتذہ، مشائخ الزام، اساتذہ کرام، خصوصاً حضرت والا شاہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے کو اس کا ثواب عطا فرما. اور اللہ ان کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما. ان کی برکات سے اللہ ہمیں ایمانی زندگی عطا فرما، ہمیں نورانی زندگی عطا فرما. آخر دم تک ایمان پر قائم رکھیے اللہ. اللہ بھٹکنے سے بچائیو، اللہ گمراہیت سے بچا. اللہ تیرے ولی کے در پر آ کے بیٹھے ہیں، اللہ اپنے ولی کے صدقے میں ہم سب کو اپنا ولی بنا دے. اپنے ولی کے صدقے میں ہم سب کو اپنا ولی بنا، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. اللہ پاک ہمیں اپنی اولاد کی بھی فکر عطا فرما. اپنی اولادوں کو، اولاد بچوں کو بھی اللہ دین پر لگانے کے لیے ہمیں فکر اور شوق عطا فرما. ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما. اللہ ہمارا سلسلہ امدادیہ اشرفیہ، اللہ اشرفیہ مسیحیہ اور اختریہ ابراریہ، اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما. ان سب کے صدقے میں اللہ، ان سب کے صدقہ میں ہم سب کو اللہ ہر طرح کی راحت والی زندگی عطا فرما. امن و امان قائم فرما. تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما. ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. اللہ موبائل کی خباثت سے ہماری حفاظت فرما. اللہ مورتی پوجا بت پرستی سے بچا. اللہ محض اپنی محبت کا فرما. کلام الہی کا ہم سب کو عاشق بنا. اللہ ہم سب کو کلام الہی کا عاشق بنا. اللہ عاشق قرآن بنا دے، عاشق رسول بنا دے. اللہ عاشق خدا بنا دے. اللہ ہمارے عزت والا جتنے بھی قابل ہیں ان سب کی قبر کو نور سے منور فرما. ان سب کی درجات کو بلند فرما. اللہ ہمیں حقیقت میں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک بھی صحیح کر کے پڑھیں گے، نماز بھی صحیح کرنے کی سیکھیں گے. اللہ ہر طرح سے ہمیں انسانیت کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرما. اور ہر اعتبار سے ہماری بری عادتوں کے لیے ہم اپنی اصلاح کرائیں گے اور اچھی عادتوں کو اپنے اندر لائیں گے. یا اللہ ہمیں یقین کامل عطا فرما، اصلاح کامل عطا فرما. ہم سب کی جملہ حاجات کو پورا فرما. اللہ تیری یادوں کا سلسلہ کیا ہے؟ اس سے مدت کے بعد اللہ والوں سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے نکونوا مع الصادقین. تم ان سے محبت کرو گے تو میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جان ناتواں کو توانائی دے گیا. مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جان ناتواں کو توانائی دے گیا. دقت ہو رہی ہے یہاں جو یہاں نہ پڑے گا آپ کو، جان نہیں بچاؤ. کبھی ہم بھی بیٹھا کرتے تھے مجلس میں کہیں بھی، تو اگر ہم دقت سے بیٹھے ہیں تو بات سمجھنے میں دقت ہوتی تھی. پورے طور پر بات ذہن نشین نہیں ہوتی تھی. مطلب درد ہے اور بیٹھنا ایسے چاہیے، بیٹھے ذرا اور طرح سے، تو وہ درد اپنی طرف ذہن منتشر کراتا تھا. بات سمجھ آ رہی نا؟ حضرت بار بار بیچ میں فرماتے تھے آئی ذہن شریف میں بات تو کیا کہتے تھے؟ تو اب مجمع میں سے آواز آتی آ گئی. آئی خیال شریف میں بات تو مجمع میں سے آواز آتی تھی آ گئی.
مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، ایک جان ناتوا کو توانائی دے گیا۔ معلوم نہیں کچھ آرام کا تقاضا ہو کسی ساتھی کو؟ ہاں وہ یاد آ گیا مجھے، اللہ مجھے یاد آ گیا ہے وہ پہلا زمانہ، مجھے یاد آ گیا ہے وہ گزرا ہوا زمانہ۔ حضرت والا بیٹھے تھے تو دل میں یہ حضرت سے میں نے ابھی آپ حضرت کو سنایا تو شاید ایک روز حضرت کے پاس آتے تھے، حضرت صافہ فرماتے تھے، ہم دعا کے لیے کہتے تھے، حضرت دعا دے دیا فرما دیا کرتے تھے، اور پھر فرماتے تھے اچھا تو یہ فرماتے کچھ کام ہے کہ نہیں، اچھا تو آپ جائیے، کام ہوتے تھے حضرت تو بہت خطوط تھے، تو دل میں یہ رہتی تھی امنگ کہ حضرت تو فرما دیتے ہیں کہ جائیے، حضرت تو فرماتے ہیں کہ جائیے، لیکن دل کہتا ہے کہ یہیں رہ جائیے۔ یہ ویسے ہی آگے ذہن میں بات، دل کہتا ہے کہ یہیں رہ جائیے، یعنی دل رہنے کی تمنا رکھتا تھا یہاں پر، لیکن حضرت کا حکم جب ہو گیا تو شیخ سے اگر محبت ہے تو شیخ کی اتباع بھی ضروری ہے۔ تو پھر کسی نے کچھ سکھایا مجھے، اللہ والوں کے پاس جانا ہو تو اللہ والوں کے آداب پہلے سیکھیے، تو وہ کوئی وہی سکھائے گا جس نے جو سیکھا ہوا ہو۔ کسی نے مجھے سمجھایا بتایا، میں چاہتا ہوں ایسے کہنے لے، تم ایک کام کرنا، حضرت سے مصافحہ دعا سے فارغ ہو کے کہ دن حضرت میرا جی چاہ رہا ہے میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اللہ ایمان پر قائم رکھے۔ حضرت فرمایا اچھا تو بیٹھ جائیں، وہاں بیٹھ جائیں، تاکہ اگر ہم بالکل اوپر چڑھ کے بیٹھیں گے، قریب بیٹھیں گے تو حضرت کو زحمت ہوگی، تو حضرت نے فرمایا وہاں بیٹھ گیا۔ تو میں بھی عرض کر رہا تھا، ایک مرتبہ حضرت والا یہاں پر تشریف فرما تھے، خطوط لکھ رہے تھے، میں نے آ کے سلام مصافحہ کیا، ملاقات کے بعد میں نے کہا حضرت والا کو کچھ ایسے پاؤں دبانے کے لیے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ منع فرما دیا کہ رہنے دو، لفظ مجھے ہو بہو یاد نہیں۔ میں بیٹھا رہا، حضرت والا نے فرمایا ایسے پاؤں کو پھیلا دیا اور اشارہ کیا، کچھ یہ لفظ یاد نہیں کیا فرمایا، اشارہ گویا یہ تھا کہ دبا دو۔ میں نے دبایا، بس 2 منٹ لگے ہوں گے، شاید 2 منٹ بھی نہ ہوا، پیر موڑ لیا، فرمایا بس، وہ فرمایا کہ آپ کا دل خوش ہو گیا؟ جی حضرت، تو میں تو بس ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ یہاں حضرت والے بیٹھے تھے، سردی کا موسم تھا، تم لوگ آ کے بیٹھتے تھے اس طرح سے جیسے یہ بیٹھے ہیں، اس طرح قطار لگ جاتی تھی، حضرت ایسے بیٹھتے تھے، آپ ادھر کو بیٹھ کے دکھاؤ، ادھر کو، ہاں جیسے حضرت بیٹھ گئے تھوڑا بیچ میں تو ہوتے تھے، ہم لوگ ایسے لائن لگ جاتی تھی، اور ادھر سے بھی ایسے لگ جاتی تھی، پھر جو آتے تھے وہ ایسے بیٹھتے تھے، وہ ایک وہ بن جاتا تھا چکور سا، یہ گول دائرہ بھی ہوتا تھا کبھی۔ تو حضرت تشریف فرماتے ہیں، ہم آ کے بیٹھ گئے، معلوم نہیں قیام تھا کہ اس دن، اس سے پہلے صبح کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، تو کچھ کشمیری حضرات جو قیام ہوگا ان کا یہاں پر مریدین ہوں گے سب، وہ آ کر بیٹھے وہاں کو، دور ہی بیٹھتے تھے۔ تو حضرت نے ان سے پوچھا رات نیند آ گئی تھی؟ رات نیند آ گئی تھی؟
جی حضرت آ گئی تھی. تو کچھ اور جملے فرمائے مجھے یاد نہیں اچھی طرح سے. پھر چادر کا ذکر آ گیا، کشمیری چادر، کہ وہاں پر چادر ہوتی ہے کشمیر میں، سردی بھی زیادہ ہوتی ہے. اس طرح کے جملے وہ بہو یاد نہیں. اس پر کچھ فرمایا تو کچھ تعریف سی فرمائی چادر کی. فرمایا کہ وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے، چادر بھی بہت اچھی ہوتی ہے. وہ بہو یاد نہیں کیا فرمایا. پھر جملہ آخری بات کا یاد ہے. تو حضرت یوں بیٹھے تھے، ایسے ہی زیادہ تر ایسے بیٹھتے تھے، کئی گھنٹے بیٹھتے تھے. اس طرح ہم نہیں بیٹھتے تھے 5 منٹ. سے بھتیجے ہیں، چلو آئیں گے. کیا بتا رہا تھا؟ ہاں ایسے بیٹھتے تھے. ہاں تو حضرت ایسے بیٹھے تھے، ادھر سے وہ نظرات سے بات فرما رہے تھے آپ کہ رات نیند آ گئی. فرمایا کہ چادر وہاں کی کچھ اس طرح کے لفظ ہیں. کیا فرمایا کہ اچھی ہوتی بھی ہے، سردی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو چادر کی تعریف میں فرمایا کہ واہ اللہ میاں واہ، واہ اللہ میاں واہ، یہ جملے تھے. تو ہم کیسٹ میں کر کے لے جا کر کی بات ہے. تو ہم نے گھر جا کر کے ان کو پھر گھر سنتے تھے. چچا ہوتے تھے ہمارے حافظ ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی سنا. تو میں بھائی عجیب انداز ہے. اچھا ہم حضرت کو دیکھ رہے تھے، حضرت کی نگاہیں، حضرت ایسے بیٹھے تھے اور حضرت کی نگاہیں یہاں کو پڑ رہی تھی اور فرمائے تھے واہ اللہ میاں واہ، واہ اللہ میاں واہ. اللہ یہ کیا جملہ ہے. لگ رہا تھا جیسے اللہ میاں کو دیکھ رہے ہو، اللہ میاں کو دیکھ رہے ہو. تو ہمارے چچا نے فرمایا کہ بھائی یہ تو عجیب جملہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. واہ اللہ میاں واہ، واہ اللہ میاں واہ. پھر اس وقت بات یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ وعلیکم السلام، ایک مرتبہ حضرت والا حضرت بھائی جان رحمۃ اللہ علیہ مظفر نگر تشریف لائے تھے علاج کے سلسلے میں. عبد القادر رانا کے یہاں قیام تھا پرانے گھر پر، تو میں بھی ان کے یہاں حاضر ہوا حضرت کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے. حضرت بھائی جان کے اندر بہت خصوصیات تھی، جن میں خاص بات یہ تھی کہ وہ کتنے ہی بیمار تھے، بہت بیمار رہتے تھے. موٹے موٹے ہاتھ ان کے ہو گئے، بہت وزن ہو گیا. بس یوں بیٹھتے تھے ایسے. ہم نے دیکھا، دیکھ کر کے ہنستے تھے، وہ بہت ہنستے تھے. میں نے بتاؤ کتنا بیمار ہے سب کچھ یہ ہنستے. انہیں اللہ کی محبت کا مزہ اندر سے مجبور کرتا تھا، وہ کچھ اور مزے میں ہنستے ہیں اللہ والے. تو میں نے ان سے کیا حضرت والا ابا جی کی باتیں بہت یاد آتی ہیں، کام آتی ہے. حضرت ابا جی کی باتیں حضرت کے بیٹے سے کہہ رہا ہوں، یعنی ان کے والد صاحب سے جو بھائی ولی اللہ، حضرت ابا جی کی باتیں بہت یاد آتی ہیں، کام آتی ہیں. حقیقت بھی ہے، بہت موقع پر ان کا فائدہ ہوتا ہے. کوئی بات سنی ہوئی ہے، وہ دل میں ہے، تو اگر میں سنانا چاہوں تو سنا نہیں پاؤں گا. اور کسی موقع پر کوئی معاملہ آیا تو وہ بات اس موقع کی یاد آ جاتی. تو میں نے بھائی جان سے کیا کہ حضرت والا بڑے ابا جی کی باتیں بہت یاد آتی ہیں، کام آتی ہیں. حضرت فرمایا اچھا تو ایسا کرو، ایک کاپی لے لیجئے، ایک پین لے لیجئے، وہ پین، اور لکھ ڈالیے، لکھنا شروع کر دیجیے بڑے ابا جی کی باتیں حضرت کی اب تک چھپی ہوئی ہیں، پھر چھپ جائیں گی. اب تک چھپی ہوئی ہیں، پھر چھپ جائیں گی.
وہ اس پر عمل نہیں ہو پایا، میں بیمار رہتا ہوں کافی، بس وہ ذہن حاضر نہیں ہوتا، یا پھر کوئی ایک ساتھ ایسا ہو قلم ان کے ہاتھ میں ہو، بات میری زبان پہ ہو، کام بن جائے گا۔ تو یہ ہوا۔ پھر ایک روز بھائی ولی اللہ ابھی پیچھے تشریف لے گئے تھے، آپ لوگ تھے وہاں انتقال میں، جنازے میں ابھی پیچھے 1-1.5 مہینہ ہوا ہوگا، تو بھائی ولی اللہ بھی ساتھ تھے، وہاں تھے، پہنچے تھے جنازے میں مظفر نگر۔ تو ان سے بھی ایسے ہی کرایا گیا۔ میں نے کہا بھائی جان تھے، یعنی ابا جی، ان کے ابا جی تھے جو حضرت کے بیٹے تھے، ایسے ایسے میں نے عرض کیا تھا، فرمایا تھا لکھ ڈالیے، تو انہوں نے فرمایا ہاں تو لکھیے، آپ لکھ ڈالیے۔ اب تھوڑا سا خیال سا ہو رہا ہے، دعا فرمائیے کہ حضرت کی باتیں لکھیں، پھر وہ لکھ کر چھپ جائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ کبھی اب حضرت کو کچھ ہدیہ پیش کرتا تو وہ تو ڈرتے ڈرتے پیش کرتا تھا، اور یہ تھا کہ بہت تھوڑا سا ہدیہ، بہت تھوڑا سا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ زیادہ تو لیں گے ہی۔ حضرت کے یہاں یہ بھی اصول ہے کہ نئے آدمی سے ہدیہ کبھی نہیں لیتے تھے، بہت جانکاری جس سے ہو، یہ بھی معلوم ہو جائے کاروبار کیا ہے کیسا ہے۔ اصول ایک ہدیے کے آداب میں سے یہ کہ چھپا کر دیا جائے۔ تو بہرحال میں نے حضرت کو ایک مرتبہ کچھ ہدیہ پیش کیا تو حضرت نے فرمایا، جیسے مان لو یہ ہے، میں نے پیش کیا تو حضرت نے ہاتھوں میں لے لیا، تو میں قبول کر لیا، قبول ہے، آپ خوش ہیں؟ حضرت نے فرمایا آپ خوش ہیں؟ میں نے جی حضرت، ٹھیک ہے آپ خوش ہیں؟ میں نے تو اب میری طرف سے ہدیہ، بچوں کو ہدیہ، بچوں کے لیے لے رہی ہے۔ پھر ہمت نہیں ہوتی تھی، ہم پھر اصرار کریں کہ نہیں حضرت، کیونکہ وہ حضرت کی طرف سے ہدیہ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا، مدینہ پاک سے واپسی ہوئی تھی، اور اپنے حساب سے رومال سادے تو لایا تھا زیادہ، 2 لایا تھا رومال جو کچھ میرے لیے خاص تھے۔ ایک ہرا ہوتا تھا، چوکھانے اس سے بنے ہوئے تھے چکور سے، وہ جدے سے لیا تھا، ایک مدینہ پاک سے لیا تھا۔ تو میں نے وہ ذرا خاص سمجھتا تھا دونوں رومال کو جو میں لایا تھا ان میں سے۔ تو میں ایک دفعہ حضرت کے یہاں حاضر ہوا، حضرت سے عرض کیا کہ حضرت والا یہ ان میں سے آپ جو پسند فرمائیں، تو میں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو جدے سے خریدا ہوا ہے، یہ مدینہ پاک سے۔ ہم سنا تو پھر یہ لے لیں، اس مدینہ پاک کو باتیں تو ہیں ہزاروں، اور کہاں تک سنو گے یارو۔ بس اللہ ہم سب کو ان حضرات کے صدقے میں، ان کے جس طرح سے ان کی زندگی نورانی ہوئی ہے، بنی ہے، گزری ہے، اللہ ہمیں بھی ایسے ہی نورانی بناتے ہیں۔ اللہ یہ چند روزہ زندگی ہے، کچھ پتہ نہیں کب، میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ کیا بتائے، حضرت کی باتیں اگر بیان کی جائیں، بہت باتیں حضرت والا کی، اور اتنی باتیں ہیں کہ اگر رات گزر جائے گی، رات پوری ہو جائے گی، بات پوری نہیں ہو جائے گی، بہت باتیں۔ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا، کچھ مقصد تھا ذہن میں، کچھ الجھن تھی، پریشانی تھی، آ کے سلام دعا کی، شاید جمعے کا روز تھا، جمعے کے بعد مجلس ہوتی تھی، سلام دعا کر کے حضرت سے عرض کر دیا کہ حضرت والا کچھ پریشانی سی ہے، کچھ عرض کرنا، اور میں تو جمعہ پڑھا، جمعے کا وقت تھا، بعد میں عرض کر بتا دینا، بعد میں کہہ دینا جو باتیں کہنی ہے۔ جمعہ کے بعد واز ہو رہا تھا، ہوا بیان مجلس ہوئی، تو احتر بیٹھا تھا یہیں کو کہیں کو،
یہ عجیب نقشہ ہے آج کا میرا جو ہے میرا آج کا عجیب نقشہ ہے یہاں کا، کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں یہاں کو اور وہاں کو ایسے تو وہاں کو بیٹھا تھا تو بڑا مزہ آ رہا تھا حضرت کی مجلس میں، اور ایسا یہ سمجھ رہا تھا کہ تیری جو الجھنیں ہیں ان سب کا جواب ہو رہا ہے، ان سب کا جواب ہو رہا ہے۔ خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی، سکون بھی محسوس ہو رہا تھا۔ پھر کوئی بات نہیں، رات میں قیام کرنا ہوا۔ اگلے روز غالباً صبح کو قیام وہاں ہوتا تھا، مدرسے میں ہے، اس کو کمرے ہوتے ہیں، خانقاہ کہتے ہیں اس کو۔ وہاں سے صبح میں واپسی ہوئی، یہاں واپسی کا ارادہ تھا کہ حضرت سے ملاقات کر لیں، مسافہ کر لیں، تو آیا واپسی کے لیے مسافہ کرنے۔ حضرت والا سے یوں کہہ بیٹھا میں، حضرت والا کچھ بات عرض کرنی تھی کہ ہاں بتائیے بتائیے، فرمائیں بتائیے۔ میں نے کہا حضرت میں نے بات ایک دو بتائی۔ فرمایا کہ اس کا جواب تو کل ہو چکا ہے، اس کا جواب تو کل ہو چکا ہے، آپ مجلس میں نہیں تھے، یہ بھی جملہ فرمایا۔ اس کا جواب تو کل، میں نے کہا جی حضرت میں بھی سمجھ رہا تھا کہ میرا جواب ہوا، مگر وہ تو دل چاہے نا کسی بھی بہانے سے دو بات فالتو سی ہو جائیں بڑوں سے۔ اللہ حضرت والا کی درجات کو بدلتا۔ اب تھوڑی سی اس میں سے وہ کتاب نکال دو، نیت کر کے آیا تھا کہ حضرت والا کی تھوڑی سی کتاب پڑھوں۔ بھائی یقین تھوڑی سی کمر لگا دو تو ماشاء اللہ کسان آدمی ہے، اس میں چشمہ۔ اللہ ہمارے بزرگوں کی اولاد ہیں، بڑے ہیں، جہاں تک ہو سکے ان کا بوجھ، ان پہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اس لیے میں نے یہ سنا۔ اوہو کیا بات آئی ہے، یہ لاؤ وہ لاؤ، میاں صاحب کرنا سے بیوی تو پاگل ہو گئی، کیسی لکڑی، کیسا گھی، کیسا غلہ، میں نے ان چیزوں کی کہاں ذمہ داری لی ہے۔ یہ میں نے کئی منٹ کے لیے کہا، بس منٹ بھی کہا ہے، ابھی تو نہیں کہا، میں منٹ کا پابند ہو جاؤں گا پھر۔ موبائل رکھ دو، کوشش کروں گا جلدی انشاءاللہ۔ تو 20 اتنی باتیں یاد آ رہی ہیں حضرت کی، میں نے روک دیا، نہیں میں نے کہا کہ اوروں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ میرے دوستو، معرفت اور محبت کے حصول کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل ہونے کا طریقہ سنا دو، لاؤ پھر کچھ فیس دو، بغیر فیس کے فیس یہ ہے، دعا فرمائے آپ حضرات کہ اللہ ایمان پر آخر تک قائم رکھے، اللہ بہکنے سے یہ پھر ہوگی فیس، یہ لو ماشاء اللہ فیس مل گئی ہے، یہ فیس ہے، ہدیہ ہے، اب میری طرف سے آپ کو ہدیہ، منع کر کے دکھاؤ پھر عمل۔ اگر بات سننے کا فائدہ کیا ہوا، اگر عمل کیا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا۔
بس موت کے سامنے ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ معرفت محبت ایسی عجیب چیز ہے۔ یہ بات تعلق حق پر چل رہی تھی، حق کا تعلق، حق سے تعلق۔ خلاصہ یہ کہ جس کو حق تعالیٰ سے تعلق ہے اس کو دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور آخرت میں وعدہ صادقہ ہے جنت کے ملنے کا۔ ذرا غور فرمائیے گا، ذرا غور فرمائیے۔ عجیب عجیب لفظ سنا، ذرا غور فرمائیے۔ ایھا الطلاب ایھا السالکون حضرت فرماتے تھے، ایھا العلماء فرماتے تھے۔ دیکھو غور سے سننے کی بات ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس کو حق تعالیٰ سے تعلق ہے، جس کو مضبوط تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کو دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ 1 کروڑ روپے ہو، 100-200 روپے، 1000-500 روپے یا لاکھ روپے جل گئے، پک گئے، اس سے ضرور ابھی اسے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 1 کروڑ کی تو مثالیں ایسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی قیمتی چیز ہے، اس کا تو کوئی حد نہیں۔ جب اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے تو دنیاوی اعتبار سے اس کی مرضی کے خلاف یا کوئی نقصان اسے نہیں پرواہ ہوتی کہ تو اللہ کی محبت کی دقت ہو جائے گی۔ بیٹھے بھی دقت ہو رہی ہے، آپ اچھی طرح کھل کے بیٹھو، نہیں کھل کے بیٹھو، نہیں بے تکلف بیٹھو، سمجھو بات کو، پھر مجھے بھی تکلف ہوگا۔ بے تکلف سامنے بیٹھ جاؤ، آپ ایسے کرو بے تکلف، اس میں پھر کھول دو تو ایسے بیٹھو۔ چلیے سن اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا بات ہے، پریشانی نہیں ہوتی؟ کیوں؟ آخرت میں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، سچا وعدہ ہے، جنت کے ملنے کا وعدہ ہے، جنت ملے گی ہمیں تو کچھ بھی، یہاں کوئی پریشانی ہے تو ہو جاؤ، جنت ملے گی اس کے بدلے میں۔ یعنی کیا کیا ملے گا، کیا کیا ملے گا؟ جب یہ یقین ہو گیا تو مصیبت پریشانی کس بات کی؟ چند روزہ اور آخرت میں وعدہ سچا ہے، وعدہ صادقہ ہے جنت کے ملنے کا۔ اگر چند روز گناہوں کے سبب جنت نہ بھی ملے، اگر چند روز گناہوں کے سبب جنت نہ بھی ملے، تب بھی آخرت کی تکلیف مومن کے لیے، دنیا کی آخرت کی تکلیف مومن کے لیے دنیا کی لاکھوں راحتوں سے افضل ہے۔ آخرت کی تب بھی آخرت کی تکلیف مومن کے لیے دنیا کی لاکھوں راحتوں سے افضل ہے، کیونکہ آخرت کی تکلیف کے انقطاع کی ہر وقت یقینی امید اور دنیا کی راحت کے زوال کا ہر وقت یقینی خوف ہے۔ اللہ کی محبت اور معرفت حاصل ہونے کا طریقہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، ان باتوں کا پورے طور پر سمجھنا موقوف ہے حال کے میسر ہونے پر۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے حال اپنا صحیح بنایا، اور حال کا میسر ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی صحبت پر، یعنی اپنا حال ہمارا سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ اور یہ اللہ والوں کی صحبت پر ہے، موقوف ہے۔ اعمال کے ساتھ ساتھ اہل حال، اہل دل کی صحبت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ 2 باتیں ہیں، ایک تو نیک عمل کر رہا ہوں میں، ایک اللہ والوں کے پاس بھی جا رہا ہوں، ڈبل فائدہ ہو گیا۔ ایک نیک عمل تو کر رہا ہوں، اللہ والوں کے پاس نہیں جا رہا ہوں، اس میں کہیں کمی بیشی بھی ہوگی، کہیں کمی زیادتی بھی ہوگی، کہیں اپنی مرضی سے کچھ اور بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، وہاں اصلاح ہوتی رہے گی۔ تعجب ہے کہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ اب اس شان کے بزرگ نہیں رہے، تعجب ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ اب تو وہ والے نہیں رہے، اللہ والے نہیں رہے، تو کس کی صحبت اختیار کریں؟ اب تو وہ رہے نہیں، کس کی صحبت میں رہیں؟ تو یہ خیال محض غلط اور باطل ہے، یہ خطرہ شیطانی ہے، خطرہ شیطانی ہے۔ شیطان راہ مارنا چاہتا ہے، شیطان اللہ کی دوری کی طرف لگانا چاہتا ہے۔ ایسے بندگان خدا اب بھی موجود ہیں، لیکن ایک دن میں نظر نہیں آ سکتے۔ جیسے کسی کی آنکھ آج بنی ہے تو نظر کمزور، نظر ضعیف ہوگی، قریب کی چیزیں دکھائی دیں گی، دور کی نہیں۔ ہاں کچھ دن بعد اس کو اچھی طرح نظر آئے گا، کچھ دن بعد اس کو اچھی طرح نظر آئے گا۔ تو نظر تو ہے، مگر شروع میں اس لیے نظر نہیں آتا
کہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ مشکل یہ ہے کہ لوگ رسوم کو دیکھتے ہیں کہ رنگے ہوئے کپڑے ہوں، موٹے دانوں کی تصویر ہو، گنبد دار مزار ہو، حاضرات ہو، نظر و نیاز ہو، عرس و سما ہو، لمبے لمبے دعوے ہوں، یوں کر رہا ہو کہنے لے فلاں بزرگ بہت اچھے کہ کیا بات ہے، بس یوں چھوک قرار بسن تو کسی کو پھونک ماری اچھا ہو گیا۔ اس کا جواب حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے کہا قصد سبیل کہ بہت سے لوگ اسی تفصیل میں جانا چاہ رہا ہوں، یہ پھر انشاءاللہ لمبے لمبے دعوے ہوں، میں یوں ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا کر دوں گا۔ محققین صوفیہ اور محبین عارفین کے یہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کے یہاں تو ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ان کے یہاں تو اور کوئی چیز ہوتی وہ خود ہی نہ رہے۔ اگر صحیح شناخت ہو اللہ کے بندے ایسے ایسے نظر آئیں گے کہ ان کی صحبت میں نگاہ تیز ہو جائے گی۔ اگر صحیح شناخت ہو تو اللہ کے بندے ایسے ایسے نظر آئیں گے کہ ان کی صحبت میں نگاہ تیز ہو جائے گی، اور پھر کھلی آنکھوں سے نظر آئے گا کہ معرفت اور محبت کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کیا چیز ہے، اور یہ کہ حقیقی آسائش اہل محبت ہی کو حاصل ہے، حقیقی راحت اور سکون دل کا وہ اللہ والوں ہی کو حاصل ہے۔ ان کی شان یہ ہے میں حقیر گدایان عشق راکی قوم، شاہان بے کمر و خسراں، بے کلمہ اند، بے کلا اند۔ دنیا دار کا ایک بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو تیماردار ماں باپ پریشان و بدحواس ہو جاتے ہیں، اور عارفین اور اہل محبت کے یہاں سب کے سب فدا ہو جائے تو بھی کچھ پرواہ نہیں۔ اللہ والوں کے اوپر ساری دنیا فدا ہو جائے، انہیں سوائے اللہ کے کوئی مطلب نہیں۔ چنانچہ ایک غزوہ میں ایک بیوی کے شوہر بچے اور باپ بھی سب شہید ہو گئے۔ ایک غزوہ میں ایک بیوی کے شوہر بچے اور باپ بھی سبھی شہید ہو گئے۔ کسی نے آ کر کہا کہ تمہارے باپ بچے سب مارے گئے، تو وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلامت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلامت ہیں نہیں؟ کہا کہ ہاں سلامت ہیں۔ کہنے لگی جب آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی کے مر جانے کی پرواہ نہیں۔ یہی مان اور کہا، یہ عربی میں ہے، اس کا مطلب ہے اچھا میں تقریباً 5 منٹ میں بات ختم کر دوں گا۔ میں اپنے کو روک تھام کرنے کے لیے جلدی سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی میں آگے نہ بڑھ جاؤں۔ چلو خیر، تو اب سنیے کیا کہا۔ 5 منٹ 6 بھی ہو سکتے ہیں بس۔ اسلام بہت وسیع چیز ہے، وہاں ایسے افعال کا کیا اثر، بس لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اسلام کامل ہو گیا، نہ کسی فعل سے اس میں نقصان آتا ہے، نہ کسی عقیدے سے اس میں خلل آتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث یاد کر لی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ان حضرات نے اچھا ست نکالا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا بس کافی، اور اعمال کی کیا ضرورت۔ صاحب بے شک یہ حدیث شریف صحیح ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں جو سمجھا گیا۔ اس کا مطلب سمجھنے سے پہلے ایک مثال سمجھیے کہ ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرے، قاضی دریافت کرے کہ تم نے قبول کیا، وہ کہے قبول کیا، لیجیے نکاح ہو گیا۔ یہاں سمجھے کہ عورت ہاتھ آئی خوب چین کریں گے، یہ خبر نہ تھی کہ لدنا پڑے گا، جس کی حقیقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی سے پوچھنے پر خوب بیان فرمائی۔ فرمایا سرور و شہرن، پھر پوچھا ثم ماذا، فرمایا لزوم مہر، کہ 1 مہینے کی خوشی ہے، شادی کے بعد 1 مہینے خوشی ہے۔ پھر مہر واجب پر پوچھا ثم ماذا، پھر غموں کا ڈھیر ہے، تمام غم زمانے کے رنج اور غم۔ پھر پوچھا ثم ماذا، پھر کیا، پھر فرمایا کہ کمر ٹوٹی جاتی ہے، شادی کے بعد اتنے دن تقاضے آتے ہیں کمر ٹوٹی جاتی ہے۔ اگر 1 مہینہ تو نشہ رہے اور خوب دعوتیں ہوا کریں، اس کے بعد ماں باپ نے الگ کر دیا، الگ ہوتے وقت 1 ماہ کا غلہ وغیرہ بھی دے دیا تھا، مہینے تک وہ کھاتے رہے۔ جب وہ ختم ہو گیا تو بیوی نے کہنا شروع کیا کہ غذا لاؤ، لکڑی لاؤ، گھی لاؤ، کپڑا لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ۔ میاں صاحب فرماتے ہیں بیوی تو پاگل ہو گئی، کیسی لکڑی، کیسا گھی، کیسا غلہ، میں نے ان چیزوں کی کہاں ذمہ داری لی ہے،
بیوی نے کہا کہ تم نے قاضی کے ایجاب پر کہا تھا کہ میں نے قبول کیا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ نہ کہا تھا کہ غلہ وغیرہ کے ساتھ قبول کیا، صرف تجھے قبول کی تھی، میں نے لکڑی قبول کی تھی، نہ کپڑا نہ گھی۔ اسی طرح آپس میں جھگڑا اس قدر بڑھا کہ محلے کے سمجھدار لوگ فیصلے کے لیے جمع کیے گئے۔ اب آپ بتلائیے کہ لوگ کیا فیصلہ دیں گے؟ یہ تو کہیں گے وہ بھی ہے، وہ بھی لازمی ہے، اس کا خرچہ ظاہر ہے کہ روٹی کپڑا گھی وغیرہ اس سے دلوائیں گے اور کہیں گے ارے احمق، ارے احمق، بیوی قبول کرنا، اس کی تمام ضروریات کو قبول کرنا ہے، اس کے لیے کسی مستقل معاہدے کی ضرورت نہیں، بس ٹھیک اسی طرح لا الہ الا اللہ بھی کہ بھی ٹھیک یہی معنی ہے، یہی معنی ہے کہ اس مختصر کلمے میں تمام باتوں کا قبول کر لیا، قبول ہے، جو کچھ اللہ کی طرف سے احکام ہے وہ سب میں کروں گا، قبول ہے۔ لہٰذا جب وضع خلاف شرع ہوگی تو ایک جز کا کلمہ لا الہ الا اللہ کا چھوٹ گیا۔ پھر یہ دیکھ کر مولوی جو اہل محلہ کے مثل ہے اور یہ شخص اس نادان کے مثل ہے کہ کہتا ہے میں نے لا الہ الا اللہ کو قبول کیا تھا، یہ کہاں کا جھگڑا نکالا کہ سنت کے مطابق بھی کرو، داڑھی نہ منڈاؤ، نہ کٹاؤ، نہ مونچھیں بڑھاؤ، نماز پڑھو، روزے رکھو، یہ سب کہاں تھا؟ میں نے تو لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ بتاؤ میں کسی کے ساتھ معاملہ اس طرح برتاؤ میں کسی کے ساتھ اس طرح معاملہ اس طرح کرو کہ کسی کی ذرا حق تلفی نہ ہو۔ اس کا یہ بیان سن کر آپ ہی کے اجلاس میں فیصلہ کراتا ہوں کہ کیا اس نکاح والے شخص کی طرح صرف لا الہ الا اللہ کو کافی سمجھ لینا صحیح ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ذرا بھی عقل سلیم ہوگی تو کون کہے گا کہ صحیح ہے؟ خوب ست نکالا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو بس کافی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام بہت وسیع ہے، یہ مذاق اور طریق تو امت جدیدہ کا تھا، اب قدیم مذاق والوں کو لیجیے، ان میں جو دیندار کہلاتے ہیں انہوں نے تو یہ کیا کہ نماز روزہ کر لو اور حور و قصور کا اعتقاد کر لو، یہی اسلام ہے۔ 2 منٹ لگ بھگ اور رہ گئے ہیں، بس زیادہ نہیں۔ اب رہے معاملات، اخلاق، جذبات، معاشرات، تہذیب، تمدن، ان کو سمجھنے کی اسلام میں نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ جتنی بھی چیزیں شریعت نے حکم دیا ہے ان سب کو کرنا چاہیے ہمیں۔ ہم نے سمجھے بس کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ کافی ہے، ایسا نہیں، 1 منٹ نہیں کیا تقریباً۔ افسوس ہمارے گھر کیا نہ تھا جو دوسروں سے دریزہ گیری کی گئی، ہماری آپ کی بس یہ مثال ہے، بس یہ بات ختم کر رہا ہوں یہاں تک کہ ایک ٹوکری روٹیوں کی سر پر ہے مگر بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ کوئی شخص ہے اس کے ٹوکری سر پر ہے روٹیوں کی، بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ صاحبو اپنے پاس اتنی روٹیاں ہیں کہ اوروں کو بھی دے سکتے ہو۔ آج جو تمدن قومیں ہیں، جو متمدن قومیں ہیں، ان کا اعتراف ہے کہ ہم نے سب اسلام سے سیکھا ہے، مگر ہم مسلمان ایسے بے خبر ہیں کہ اپنا گھر چھوڑ کر پرائے در پر جاتے ہیں کہ گھٹنے تک پانی ہے مگر ہم اس سے غافل ہیں اور پیاس کے مارے غل مچا رہے ہیں۔ اسلام کے ساتھ ہماری یہی حالت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ حضرت والا کے درجات کو بلند کرے۔ تو اس دعا ہو جائے گی ہے جی، حضرت کے مبارک گھر کا تحفہ ہے، لے لو بھائی، جلدی سے اٹھا لو۔ درود شریف اچھا اچھا، ہاں میں نے کبھی حضرت کو لکھا تھا، وہ ہے اس میں حضرت والا کو کبھی خط لکھا تھا جو میرے اندر کچھ حالت تھی میں لکھ دیا۔ رنگ مسیح نے پہلے تو لکھا تھا کہ حضرت مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے شیخ عطا فرمائے، سبحان اللہ، لیکن مجھے رنج بھی ہوتا ہے کہ ایسے شیخ عطا فرمائے پھر بھی میں اپنی اصلاح نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو حضرت نے لکھا تھا جواب میں، لیکن شیخ ہو بھی تو متبع سنت، شیخ بنانے کے لیے صرف اتنا کافی ہو کہ سنت کا اتباع کرتا ہوں، بلا شر عذر کے جماعت نہ نکالتا ہوں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو شیخ ہو بھی تو متبع سنت۔ پھر آگے حضرت نے فرمایا، حضرت کو میں نے لکھا کہ رنگ مسیحی چڑھ گیا کیا کروں، تم سے محبت ہو گئی کیا کروں، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ
ہماری اور آپ کی اس محبت کو مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ یہ بھی بہت اچھا یاد آ گیا ماشاءاللہ، یہ حضرت والا نے دعا دی تھی۔ تو ہماری آپ کی جو محبت ہے، نہ اس میں کوئی کاروبار مقصد ہے، نہ کوئی بزنس، نہ کوئی رشتہ داری مقصد ہے، صرف ہے تو اللہ کی محبت دل میں آ جائے، صرف یہ۔ اس کے لیے آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ اخلاص کے ساتھ جمائے رکھے، استقامت دے، پھسلنے سے بچائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تم سنا رہے کچھ؟ سنا دو۔ یہاں کبھی شیئر نہیں ہوتے تھے۔ السلام علیکم حضرت والا کا جملہ ہے بڑے حضرت کے لیے، رنگ مسیحی چڑھ گیا ہے کیا کروں، حضرت کو لکھ کے دیا تھا تو اس پہ 2 شعر ہوئے تھے۔ رنگ مسیحی چڑھ گیا ہے کیا کروں، رنگ مسیحی چڑھ گیا ہے کیا کروں، عشق حد سے بڑھ گیا ہے کیا کروں، عشق حد سے بڑھ گیا ہے کیا کروں۔ اللہ کو قبول نہ فرمائے، کتنے بڑھ جائے اللہ قبول نہ فرمائے، کچھ بھی نہیں، اللہ قبول فرما دے۔ رنگ مسیحی چڑھ گیا ہے کیا کروں، عشق حد سے بڑھ گیا ہے کیا کروں، اور آنکھوں میں کتاب عشق رب، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی اللہ خوب دین کا ماحول گھر گھر میں عطا فرما دے۔ آنکھوں میں کتاب عشق رب، آنکھوں میں کتاب عشق رب، دل میرا یہ پڑ گیا ہے کیا کروں، دل میرا یہ پڑ گیا ہے کیا کروں، رنگ مسیحی چڑھ گیا آنکھوں میں کتاب عشق رب، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں میں کتاب عشق رب، دل میرا یہ پڑ گیا ہے کیا کروں، دل میرا یہ پڑ گیا ہے کیا کروں، رنگ مسیحی چڑھ گیا ہے کیا کروں۔ حضرت کی محبت میں بلکہ سارے قابل کو جوڑ دینا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اب کیا ہوا ذہن میں دراصل میں حضرت والا کا واز کبھی حوض والی مسجد میں ہوا ہوگا، کتاب تھی میرے پاس، اسلام اور امن عام۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں ملفوظ تھا، غالباً شروع میں آخر میں تھا کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں مزہ تو نہیں آیا ہوگا۔ حضرت والا کا آواز غالباً کوئی سی حوض والی مسجد 2 ہے ہمارے یہاں، پتہ نہیں کون سی میں ہے، یا تو وہ پڑھنے والی کا اندازہ ہے۔ واز میں فرمایا کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں مزہ تو نہیں آیا ہوگا۔ فرمایا اگر مزہ نہیں آیا تو دوا ہے، مزہ نہیں آیا تو دوا ہے۔ تو بعض حضرات بھائی صاحب ذرا معافی طالب ہوں، نہیں مزہ آیا تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، مزہ نہیں آیا تو اور مزہ آیا تو غذا ہے۔
شروع میں مزہ نہیں آئے گا بعضوں کو، جب دلوں میں اترتا چلا جائے گا اللہ کی محبت کا نسخہ تو مزہ آتا چلا جائے گا۔ وہ دوائی کھاتا ہے آدمی، منہ بنا کے کھاتا ہے، سمجھدار کھاتا ہے ہر طرح سے، تو مزہ دل میں آئے گا، آہستہ آہستہ اسی میں مزہ آنے لگے گا۔ اب ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے جو دوائی کو ایسی چھاٹتے تھے جیسے کوئی کلاکند چھاٹتا مجنون وغیرہ، اور ہماری دادی کو جو ہے گھناوے تھا بھائی، وہ مجنون نہیں ہوتی، جب وہ عادت ہو گئی تو اسی میں مزہ آنے لگا۔ تو یہ خیال اچانک یاد آ گیا، اللہ حضرت کی درجات کو بلند فرمائے، میرے سادہ محترم کے لیے دعا، تو مزہ آیا تو رضا ہے۔ اب دوسرے شیخ کی بات سن لیجیے، حضرت والا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واعظ میں فرمایا کہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں کچھ مزہ آیا؟ تو جواب کیا ملا؟ بے حد مزہ آ رہا ہے۔ دوبارہ پھر سوال کروں گا تو ذرا ایک آواز ہو کر سب کے ہیں، جو کچھ باتیں بیان ہو رہی ہیں کچھ مزہ آیا؟ بے حد مزہ آ رہا ہے۔ اب اگلی بات سنو بھائی، یا اگلی دفعہ کے لیے چھوڑ دو، اگلی بات اگلی دفعہ کے لیے چھوڑ دو۔ اچھا، اگلی بات بہت عجیب ہے واقعی میں، اگر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ واقعی کیا بات ہے، سچ بتا رہا ہوں، بالکل بس کیا بات ہے۔ سچے حضرات بیٹھے اللہ کی محبت کا مزہ لے رہے ہیں، ہمیں مزہ آ رہا ہے، تو جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تھی وہاں پر لاکھوں صحابہ ہوتے تھے، وہاں کیا مزہ آتا ہوگا؟ بتاؤ کیسی رہی ہے؟ بتاؤ، میرا کمال نہیں ہے، میں تو ڈاکیا ہوں، بتاؤ یہ کیسی بات ہے؟ آخر میں بہت ہی اچھی ہے، یہ بہت ہی اچھی ہے، لیکن اللہ ہمیں بس عاشق رسول بنا دے، اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ کیا کہا جائے؟ اچھا، آپ کہاں سے آئے؟ کوٹیسرا مولانا حکیم اختر صاحب ہیں؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ خدمت کرتے ہیں۔ اچھا، یاد رہے تو سلام عرض کیجیے۔ قاری عرفان نام بتا دینا۔ قاری عرفان مظفر نگر سے ہوں میں، مظفر نگر کے ہیں، وہاں سے آئے۔ کیا بات ہے، کیا بتا رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ 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 اللہ، تیرے ولی یہاں پر درس دیتے تھے، ہماری اصلاح کراتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، اس ولی کامل کی لاج رکھ لے، اللہ ایمان پر قائم رکھیو، اللہ ایمان پر قائم رکھیو۔ اللہ جیسے بے ایمانی کی ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ جیسے بے ایمانی کی ہوائیں چل رہی ہیں، موبائل کے ذریعے سے مورتی پوجا، بت پرستی ہو رہی ہے، اور طرح طرح کے طریقے ہمارے لیے بھیجے جا رہے ہیں ایمان سے ہٹنے کے لیے۔ اللہ اللہ اس کا بدل ایسا عطا فرما دے کہ ایمانی ہوائیں چلا دے، نورانی ہوائیں چلا دے۔ اللہ ہماری نسلوں کی مدد فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرما، مدد فرما۔ اللہ ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ، جیسا کہ کسی بہت گنہگار کو جب توبہ کرانے کے لیے کہا تو وہ توبہ نہیں کر سکا، بغیر توبہ کے مر گیا، یا کہ ایک شخص گناہوں کی وجہ سے کفر کی حالت میں مرا، اللہ اللہ ہمیں پکڑ سے بچا دے۔ اللہ اللہ ایمان پر قائم رکھیو، اللہ پاک حضرت والا کے درجات بلند فرما، اللہ تمام اکابر کے درجات کو بلند فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پہ احسانات ہیں، اللہ ان احسانات کا بہتر سے بہتر بدل عطا فرما۔ اللہ حضرت والا صاحب وصی اللہ صاحب
رحمت اللہ علیہ کے گھر والوں کی حفاظت فرما، مدد فرما، مدرسے کی حفاظت فرما، اللہ مدد فرما۔ ہمارے ولی اللہ بھائی، اللہ ان کے درجہ عمر میں برکت عطا فرما، ان سے بہت بہت فیض یابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ناراضگی کو دور فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بڑوں کی سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جو کچھ باتیں آپ نے کہرائی ہیں اللہ آپ ہی نے تو کرائی ہے، اللہ نے تو کچھ بھی ہمارا تو کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، آپ نے کہلائی ہے۔ اللہ آپ ہی قبول کریں گے، آپ تو ضرور قبول فرما لیں گے، اللہ آپ نے قبول کریں گے تو اور کون کرے گا۔ اللہ ہمارے گھروں میں اللہ دینی ماحول عطا فرما، نورانی قرآنی ماحول عطا فرما۔ اللہ ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ گھر میں کوئی شیطانی چیز نہیں آنے دیں گے، رحمانی چیزوں کو جاری کریں گے، قرآن پاک کی آوازیں سے اپنے گھر کو سجائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نور ایمانی سے نواز دیجیے، اللہ ہمارا ایمان کامل بنا دیجیے، ہم سب کی جملہ حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، کرم فرما، کرم فرما، اللہ کرم فرما، اللہ کرم فرما۔ اللہ جو جتنے بھی ہم اہل ایمان کے در پہ ہیں، پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ سب کچھ ہے، بہت طاقت ہے ان میں، مگر کچھ بھی طاقت نہیں ہے آپ کی طاقت کے سامنے۔ اے بڑی طاقت والے، اے اللہ بڑی طاقت والے، اللہ ہم تو کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، کمزور تو طاقتور کی طرف۔ اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہماری جھولی بھر دے، اللہ ہماری جھولی کو خالی واپس لوٹائیے، اللہ ہماری جھولی بھر دے، یہ طرح طرح کی راحت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں خوف ہے، وحشت ہے، اللہ صرف سوائے اپنی خوف کے کچھ، ہر خوف دنیا ہمارے دل سے نکال دیجیے، اللہ ایمان کی ہوائیں چلا دے، اللہ ہر طرح سے ہر ایمان والوں کی سب کی حفاظت فرما اور مدد فرما، اللہ ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالی، یا اللہ تعالی، یا اللہ تعالی، یا اللہ، 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 یا اللہ رحم فرما، رحم فرما۔ اللہ تمام مقدس مقامات کی، مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، مقابر کی، سب کی حفاظت، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ صلی اللہ